اندھے اچکا کر کہے گا سو واٹ, نہیں بات کرتا نہ کرے, واٹ ڈو آئی کیئر. جو کیئر کرے گا, جس میں تقویٰ ہوگا, اس کا تو دل ہل جائے گا کہ اللہ مجھ سے بات نہیں کرے گا, وہ تو میں تو کبھی نہ جاؤں ان چیزوں کے پاس جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن رہی ہیں, نہ ان کو پاکیزہ ٹھہرائے گا, اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے دلالت خریدی, والعذاب بالمغفرہ, اور مغفرت کے بجائے عذاب خرید لیا. لگتا ہے جیسے بازار نہیں سجا ہوا, دونوں چیزیں موجود ہیں. یو ہیو یور پک. تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں ہدایت چاہیے, ملے گی. گمراہی چاہیے, ملے گی. اٹس یور چوائس. بہت بڑا سپر مارکیٹ ہے دنیا, سب چیزیں سجی ہوئی ہیں. اللہ نے آپ کو کرنسی دے دی ہے, اللہ نے آپ کو وقت دے دیا, اللہ نے آپ کو عقل دے دی. یو میک یور چوائس. اللہ زبردستی نہیں کرے گا. عذاب چاہیے, عذاب ملے گا. مغفرت چاہیے, ملے گی. تم مانگنے والے تو بنو. واقعی کہ جو دنیا میں شریعت کے احکامات پہ تو صبر نہیں کر سکتے, قوت برداشت نہیں ہے, صبر نہیں کر سکتے. حیرت ہے, فما اصبرہم علی النار, کیا صبر ہے آگ پر. یہاں کی بے صبری وہاں کا صبر کروائے گی. آگ پر صبر کیے بیٹھے ہو. بہت بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم ٹیمپرری عارضی شریعت کے احکامات اگر ہمیں اچھے نہیں بھی لگ رہے, کنوینئنٹ نہیں بھی ہیں, لائف سٹائل کے ساتھ میچ نہیں بھی کر رہے, تو چلو یہاں ہم برداشت کر لیں ان کو, بجائے کہ ہم اللہ نہ کرے کہ آگ کا عذاب برداشت کرنا پڑے. تو صبر تو ہے یا اس دنیا میں یا آخرت میں, بہتر ہے یہاں کر لیں جو عارضی ہے. یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی, مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. اب نیکی کا کمپریہنسو تصور آ رہا ہے. ترجمہ ہے, نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف, بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے, اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر, مسکینوں اور مسافروں پر, مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے, نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. اور نیک وہ لوگ ہیں جب عہد کریں اسے وفا کریں, اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں. یہ ہے راست باز اور یہی متقی ہیں. مورالٹی بھی آ گئی, شریعت بھی آ گئی. شریعت دراصل دو ہی چیزوں کا کمبینیشن ہے. کچھ اللہ کے لاز ہیں جو کہ قانون کے مطابق ہیں, اور کچھ اللہ کے لاز ہیں جو کہ اخلاقی ہیں, مورل لاز ہیں. ان دونوں کو ساتھ ساتھ چلنا ہے, ایک باڈی کی طرح کام کرنا ہے. اس وقت اگر میں بول رہی ہوں تو میرا دل اپنی جگہ کام کر رہا ہے, میرے لنگز اپنی جگہ کام کر رہے ہیں, میرا سرکولیشن سسٹم اپنی جگہ کام کر رہا ہے. یہ تو نہیں کوئی کہتا کہ اگر بول رہے ہیں تو باقی سسٹمز کام نہیں کریں گے. تو بالکل اسی طرح جیسے جسم کام کرتا ہے, ایسے ہی الحمدللہ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم مورل لاز پر بھی عمل کر سکتے ہیں, اور جو شریعہ کے لاز ہیں ان پر بھی عمل کر سکتے ہیں. یہ تو ہمیں ڈویژن کی تو ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم اپنا عہد پورا کر رہے ہیں اور ہم سچ بول رہے ہیں تو ہم نماز چھوڑ دیں, یا اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم سچ بولنا چھوڑ دیں. بعض لوگ اتنے پٹ آف ہو جاتے ہیں, کہتے جی میں فلاں کو جانتی ہوں, اتنی لمبی ان کی داڑھی ہے. ایگزیجریشن بھی ہوتا ہے نا, اتنی لمبی ان کی داڑھی ہے, اور جھوٹ بولتے ہیں. کیا فائدہ ہے ایسی داڑھی کا؟ فلاں پردہ کرتی ہیں, غیبت کر رہی تھی, فائدہ کیا ہے ایسے پردے کا؟ بھئی میں تو اندر سے پاک ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے ڈھونگ رچانے کی. ڈھونگ نہیں ہے. دیکھیں مثال کیا ہے, آپ کسی خاتون کو دیکھتی ہیں, کیرٹ کے ڈائمنڈ انہوں نے پہنے ہیں, ڈیزائنر جوڑا پہن کے بیٹھی ہیں اور غیبت کر رہی ہیں. آپ نے گھر آ کر کہا اب مجھے کیرٹ کا تم ڈائمنڈ مت دینا اپنے میاں سے, تو مجھ کو کوئی ڈیزائنر جوڑا لا کے نہ دینا, میں نہیں پہننے والی. وہ تو یہ سب کچھ پہن کے جھوٹ بول رہی تھی, تو ان کی ڈیزائنر جوڑے نے کہا تھا جھوٹ بولو, وہ تو اچھی چیز تھی. تو نماز تھوڑی کہتی ہے جھوٹ بولو, داڑھی تھوڑی کہتی ہے جھوٹ بولو. تو خامخواہ کسی کی بدعملی کو دیکھ کر ہم کیوں اپنی منزل کھوٹی کریں؟ اللہ کے ہاں کیا ایکسکیوز کام آئے گی؟ اللہ پوچھے گا کہ تم نے کیوں نہیں نماز پڑھی؟ اللہ وہ جھوٹے تھے نا جو نماز پڑھ رہے, اس لیے میں نے نہیں پڑھی. تو یہ تو ایکسکیوز اللہ کے ہاں نہیں کام آنے والی. تو ہم یہ نہ کریں, ہم ان تمام چیزوں پہ عمل کر سکتے ہیں الحمدللہ, ایز اینڈ وین ریکوائرڈ. جب نماز پڑھ رہے ہیں زبان ویسی بند ہوتی ہے, وہاں جھوٹ اور سچ کا سوال ہی نہیں. اور جب لوگوں سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہر وقت نماز کا وقت نہیں ہوتا, تو جو جس چیز کا جو وقت ہے, جو مقام ہے, اس کو دے دیں تاکہ پوری شریعت پر عمل ہو. یہ نہ ہو آدھی کتاب کو مانے آدھی کتاب کو نہ مانے. اب آگے کچھ احکامات ہیں شریعت کے. ترجمہ ہے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا.
آزاد آدمی نے قتل کیا ہو اسی آزاد سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، عورت اس جرم کی مرتکب ہو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے راستے کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس میں قتل کا بدلہ قتل تھا، بلڈ منی کی گنجائش نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مزید تخفیف اور رحمت کر دی کہ تم چاہو تو آپس میں اس طرح معاملہ کر سکتے ہو، چاہو تو بالکل معاف کر دو، اور چاہو تو تم بلڈ منی لے لو۔ تو یہ جو ایئرس ہیں مقتول کے یہ وہ فیصلہ کریں گے، پنشمنٹ گورنمنٹ ایگزیکیوٹ کرے گی۔ تو یہ نہ ہو کہ یہ جو قتل کے مقدمے ہیں یہ کوئی پولیٹیکل ویپن بن جائیں، اس لیے مقتول کے وارثوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دے دیا کہ وہ ڈیسیشن لیں گے۔ آگے ترجمہ ہے، اس پر بھی جو کوئی زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل رکھنے والوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس قانون پر، کیپٹل پنشمنٹ پر ہیومن رائٹس والوں کی طرف سے کافی غلغلہ ہے، کافی شور ہے۔ دیکھیے انسان دوست تو قرآن بناتا ہے، پیچھے جگہ جگہ آپ نے مسکینوں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے احکامات پڑھ لیے۔ انسان دوستی بہت اچھی چیز ہے، انسان پرستی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ سے بڑھ کر تم مہربان بنو گے۔ ایک کہاوت ہے نا اردو کی کہ جو ماں سے بڑھ کر چاہے وہ پھاپا کٹنی کہلائے۔ کٹنیاں ہوتی ہیں جو کہتی ہے تمہاری ماں سے زیادہ میں تمہاری خیر خواہ ہوں۔ ماں سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اللہ سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اللہ نے یہ کہا ہے تم عمل کرو، تمہارے معاشرے محفوظ ہو جائیں گے۔ مجرموں کے ساتھ ہمدردیاں اور بیچارے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کو کمپنسیشن نہ دینا، یہ تو پھر معاشرے کے اندر انارکی، انتشار پھیلانے والی باتیں ہیں۔ اب آگے مزید فرمایا، کتب علیکم، فرض کر دیا گیا ہے تم پر، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ متقیوں کے پاس مال ہوتا ہے، متقی اور پیسہ، واہ جی یہ کون سی باتیں ہیں۔ یہ ہمارے ہاں تصور بن گیا نا رہبانیت کو دیکھ دیکھ کر، اور ہم نے کہا یہ مال گندی چیز، اسلام خیر کہہ رہا ہے۔ مال کی حیثیت معاشرے کے اندر ایسی ہے جیسے جسم کے اندر خون کی حیثیت ہے، بغیر خون کے جسم زندہ نہیں رہ سکتا۔ سرکولیشن آف ویلتھ اسی طرح ضروری ہے، اور مال کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے دیا، اللہ نے خیر کہا، حلال کماؤ خرچ کرو، نو ایشو۔ کوئی جہنم میں اس لیے نہیں جائے گا کہ اس کے پاس پیسہ تھا۔ اللہ نے ایسے ایسے نبی بنائے جو بڑے مالدار تھے، ایسے بھی بنائے جو مالدار نہیں تھے، ایسے ایسے صحابہ جو بہت پیسے والے تھے اور عشرہ مبشرہ میں ان کا نام آتا ہے، اور ایسے بھی جن کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ ہر طرح کی مثالیں قائم کر دی کہ پیسہ ہونا یا پیسہ نہ ہونا نیکیوں میں امپیڈمنٹ نہیں بن سکتا۔ ترجمہ ہے آگے، پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اس کو بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ بھی گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے گی۔ تقوی، تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے۔ یہ ایک مہینہ اللہ کرے ہم ایسا گزار دیں کہ ہم پیپل کانشیس نہ ہوں، ہم گاڈ کانشیس ہو کر 1-to-1 بیسس پر اللہ سے اپنا تعلق ہم اسٹیبلش کر لیں۔ جو 11 مہینے ہیں اس میں تو ہم سوشلائز کرتے ہی رہتے ہیں، یہ تو گیٹ کنیکٹڈ ہے نا، اللہ سے کنیکشن کا مہینہ ہے۔ اور دیکھیے تقوی جب آتا ہے تو نعمتوں کے اندر لذت کتنی پیدا ہو جاتی ہے۔ شیطان تو ہمیں ڈراتا ہے کہ تم اللہ اللہ کرتی رہو گی نا، بیٹھی بھی تو گھر نہیں چلیں گے، دیکھنا کتنی مشکل ہوگی۔ رمضان ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے تو اتنی اللہ کی عبادت کری، ہم نے تو تراویح بھی پڑھی، ہم نے روزہ بھی رکھا، اور نعمتوں میں تو بڑا مزہ آ گیا۔ کتنا مزہ آتا ہے، جتنا اچھا ہم رمضان میں کھاتے ہیں پورے سال شاید اتنا اچھا نہیں کھاتے۔ جتنا خوش ہو کے عید پر ہم وہ جوڑا پہنتے، عید کے جوڑے کی تو بات ہی کچھ اور ہے، اتنا مزہ عام طور پہ نہیں آتا کپڑے پہننے میں۔ عید کے دن جتنا ہم سوشلائز کرتے ہیں اور جتنا خوش ہو کے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، عام طور پہ تو ایسا نہیں کرتے۔ تو عبادت کے ساتھ کیا ہوا، نعمتوں میں لطف بڑھ گیا۔ نعمت اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتی،
عبادت اللہ کے نام کے ساتھ جوڑنا اس کو، اس کے اندر لذت پیدا کر دیتا ہے، اس میں مزہ پیدا کر دیتا ہے. اور رمضان نے ہم کو یہ بتا دیا. اور گھبراؤ مت، آج پہلا روزہ ہے، ڈونٹ وری، ایام معدودات، گنتی کے دن ہے. ابھی 10 پھر لگے گا 27ویں شب، پھر لگے گا عید. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھ سکیں یا قدرت نہ رکھتے ہوں روزہ رکھنے کی تو وہ فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. فمن تطوع خیرا، اور جو اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے. زیادہ اچھا کھلانا چاہتے ہو، اب تم جو ہے بال کی کھال نہ نکالو، 2 وقت کا دیں، 3 وقت کا دیں، کیا مقدار ہے، کیا فدیہ ہے، فدیے سے 1 پیسہ زیادہ نہیں دینا، یہ نہ کرو. جتنا اچھا دو، جتنا زیادہ دو، تم کو بھی اللہ نے کھلا دیا ہے، تم بھی آگے کھلا دو. جو کرو گے فہو خیر اللہ، تو نیکی کرنے والے کے لیے ہی تو بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزہ رکھو. درخت بھی تو روزہ رکھتے ہیں آٹم میں، کچھ جانور بھی تو ہائبرنیٹ کر جاتے ہیں. تو فطرت کے اندر بھی ہم کو یہ نظام ملتا ہے کسی نہ کسی شکل میں. اور یہ رمضان کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے اس پورے مہینے کے روزے رکھے. اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا. اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو. اور جس ہدایت سے اللہ نے تم کو سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو. آتے جاتے ہم گلاس بھر کے گٹ گٹ پانی پی لیتے ہیں، اور جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں افطار کے لیے اور ہمارے کان سائرن پر لگے ہوتے ہیں اور پانی کا گلاس آگے رکھا ہوتا ہے، ہم یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جھوم رہے ہوتے ہیں، اور سائرن ہوا اور ہم نے پانی پیا، یہاں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے نا. اور جو نکلتا ہے دل سے الحمدللہ، کتنا مزہ آتا ہے. لعلکم تشکرون، کیا نعمتوں کی قدر آتی ہے، وقت کی قدر آتی ہے، ٹائم مینجمنٹ سیکھ لیتے ہیں. ایگزیکٹ وقت پر سحری شروع، ایگزیکٹ وقت پر افطار، اب نماز کا وقت. ہم کتنے کانشیس ہو کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. رمضان کی عبادات، قرآن کی تلاوت اور قرآن کو سمجھیے. نمازیں جتنی نفل ایکسٹرا پڑھ سکتی ہیں پڑھیں. فرض نمازوں میں لمبا قیام کرنے کی کوشش کریں. کثرت کے ساتھ دعائیں، اور افطار کے وقت خاص طور پر دعا. حدیث میں آتا ہے للصائم فرحتان، روزدار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک تو جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور یہ جب اللہ سے ملے گا تو خوش ہوگا. اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا خود دوں گا. دعا کریں میں اور آپ اس میں سے ہوں. جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ریان نام کا ہے، صرف روزدار داخل ہوں گے. اللہ کرے میرا اور آپ کا نام لکھ دیا گیا ہو اس دروازے پر. لعلکم تشکرون، تو شکر گزار بنو. پھر تم دیکھو اللہ کی رحمتیں کیسی برستی ہیں. جگہ جگہ شکر. پازیٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ، پازیٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ. بی ہیپی. اللہ کے ساتھ تعلق اچھا رکھو گے تمہاری خوشی کے خزانے اندر سے ابلیں گے. پھر کیا ہوگا؟ شکر گزاری، اللہ یاد آئے گا. نعمتیں تو ہیں، دی کس نے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، لگتا ہے اللہ خوش ہو رہا ہے. منتظر، ابھی تو شیڈوز میں تھا، سائیڈ لائن، فرصت ہی نہیں تھی اللہ کو دیکھنے کی، تعلق قائم کرنے کی، اللہ سے محبت کرنے کی. اب وہ اللہ یاد آیا، وہ تعلق جو ہے وہ دوبارہ سے جڑا. جب کنیکشن جڑا تو اللہ اب خفا نہیں ہو گیا کہ اچھا اب یاد آ رہا ہوں میں، جاؤ میں تم سے بات نہیں کرتا. ہماری فرینڈ 1 سال بعد ہم کو فون کرے، ہم کہیں کہ میں ناراض ہوں تم سے. اللہ نہیں ہے ایسا. اللہ کہے گا اچھا یاد کر لیا مجھ کو فائنلی، فإنی قریب، میں تو بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب اور جہاں مجھے پکارے. فضا کی پنہائیوں میں پکارے، سمندر کی گہرائیوں میں پکارے، رات کی تنہائیوں میں پکارے، انگلش میں، فرینچ میں، جرمن میں، گجراتی، پنجابی، سندھی. میں سمجھتا ہوں، میں رسپونڈ کرتا ہوں. تو تم کو بھی کیا چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو چاہیے میری پکار پر بھی تو لبیک کہیں. جب میں پکارتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا، تیار ہو جائیں اطاعت کے لیے. وَلْيُؤْمِنُوا بِی،
اور ان کو چاہیے مجھ پر ایمان رکھیں. اللہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ نہ ہوگا. لعلہم یرشدون، شاید وہ خود راہ راست پالیں. تمہارے لیے روزے کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے. شوہر بیوی کا اتنا خوبصورت تعلق. لباس ساتھ ساتھ ہوتا ہے. میاں بیوی کو ساتھ ہی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں پر جاتے تھے تو کسی بیوی کو ساتھ لے جاتے تھے. وہ بھی خوب بن ٹھن کر جایا کرتی تھی. ایکسکلوسو اٹینشن ہسبینڈ کی مل رہی ہے. زینت کرتا ہے نا لباس، ایپ چھپا دیتا ہے، پردہ پوش ہوتا ہے، کمفرٹ زون ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا راز شیئر کرتے ہیں، ساتھ ساتھ رہتے ہیں، کمپیٹیبل ہوتے ہیں، مینٹل کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے. سب سے پیارا ازواجی رشتہ وہ جس میں کہ یہ معاملہ ہو لباس کی طرح. ایسا سکون جیسے کہ لباس پہن کر ملتا ہے. اور دیکھیے لباس جتنا پرانا اتنا نرم، بیوی جتنی پرانی اتنی کمفرٹیبل. نئی بیوی اتنی مزے کی نہیں ہوگی جتنی پرانی والی تھی. بتاتی رہا کریں اپنے میاں کو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، لیکن اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اس کو حاصل کرو. ابھی جو خیانت کا ذکر آ رہا ہے، ابھی یاد ہے آپ کو ہم نے شریعت موسوی کا ذکر کیا تھا. شریعت موسوی میں افطار کے بعد بھی بیویوں سے تعلق جائز نہ تھا. اسلام میں ابھی احکامات نہ آئے تھے افطار کے بعد کے، تو مسلمان کنٹرول تو کرتے تھے اپنے آپ کو، لیکن کبھی کبھی بیویوں سے تعلق قائم کر بیٹھتے تھے. اللہ نے کشش ہی ایسی رکھی ہے عورت کے اندر، ریزسٹ کرنا مشکل ہے، لیکن کر لیتے تھے تعلق بیوی کے ساتھ قائم. پھر بعد میں گلٹ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ہم نے صحیح کیا کہ نہ کیا. تو اللہ نے یہاں ان کا گلٹ دور کر دیا، کہا کہ تمہارے لیے جائز ہے، نو ایشو. یہ بھی عبادت ہے، تمہارے نفس کی خواہش ہے، اس سے نروز ریلیکس ہوتی ہیں. حقیقت ہے اللہ نے اتنا خوبصورت یہ معاملہ رکھ دیا ہے. کتنے اس کے فوائد ہیں، کیا کیا جسم کے اندر ہارمونز ریلیز اور سیکریٹ ہوتے ہیں جب میاں بیوی یہ جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر ریلیکسنٹ اور کیا ہوگا. کتنی اچھی نیند اس کے بعد آتی ہے کہ شاید ہی کسی اور چیز سے اتنی اچھی نیند آتی ہو. بہت اللہ نے الحمدللہ ہمارے لطف کا اور ہمارے آرام کا اللہ نے انتظام کر دیا اور اس کو بھی عبادت بنا دیا. اللہ کے احکامات کے مطابق کرو تو فائدہ ہی فائدہ ہے. پھر آگے مزید کچھ احکامات روزے ہی سے متعلق. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے. نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے آدمی بچے، لہذا تم اپنے گھروں میں دروازوں ہی سے آیا کرو. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو جائے. کچھ عربوں کی بدعات کا ذکر کیا جا رہا ہے. جب رسول کی سنت سے رشتہ کٹ جاتا ہے قوموں کا تو پھر وہ بدعتیں ایجاد کر لیتے ہیں، دکھاوی کی نیکیاں. تو منع کیا کہ بلا وجہ دکھاوی کی دینداری نہ کرو، دکھاوی کی نیکیاں نہ کرو. نیکی وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دی. تو روزے کا ذکر آیا، حج کا ذکر آیا، تقوی کی دولت تم نے حاصل کی. اب حج کا بھی آگے انشاءاللہ تعالی ہم ذکر جو ہے وہ پڑھیں گے. اس کے ذریعے سے مجاہدانہ مزاج پیدا کیا جا رہا ہے. فرمایا اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی مت کرو. جنگ میں بھی تقوی، جنگ کے بھی آداب اسلام نے سکھا دیے. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے. والفتنة اشد من القتل، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے لیکن فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. فتنہ کیا؟ ماحول ایسا بن جائے کہ گناہ کرنا آسان بلکہ ایکسپیکٹڈ اور ایکسپٹڈ ہو جائے. پہلے ایکسپٹ کرنا گناہ کو، پھر ایکسپیکٹ کیا گناہ کو، یہ فتنہ ہے. اور نیکی کرنا مشکل ہو جائے، گناہ سج جائیں، ایلیٹ ہونے کی علامت بن جائیں، کول ہونے کی علامت بن جائیں، سفسٹیکیٹڈ ہونے کی علامت بن جائیں، اور نیکی کرنا ناپسندیدہ ہو جائے، ڈسڈینفل ایٹیٹیوڈ ہو، ناک چڑھا کر دیکھیں نیکی کرنے والوں کو. یہ ہے فتنہ. تو کہا کہ ریشو پروپورشن رکھو چیزوں کے اندر. قتل بھی اچھا نہیں، فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی ان سے مت لڑو، لیکن جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تم بھی بے تکلف مارو ان کو. ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. یعنی مسلمانوں کو سٹنگ ڈکس بننے کو نہیں کہا جا رہا. اسلام یہ نہیں کہتا ٹرن دی ادر چیک.
ہر وقت اگر ٹرن دی ادر چیک ہوگا کہ دوسرا گال بھی ظالم کے آگے پیش کر دو تو ظلم کی معاونت ہو رہی ہے, ظلم کو مدد دی جا رہی ہے, ظلم کو انکریج کیا جا رہا ہے. نہیں, ظلم کو روکو. ہیو وار ان آرڈر ٹو ہیو پیس, کرنا پڑے گا. تو تم بھی ان سے جنگ کرو, اور اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو جنگ کے بارے میں دو ایٹیٹیوڈز ہیں مسلمانوں میں. یا تو وہ سمجھتے کہ اسلام صرف اور صرف اور صرف قتال کی بات کرتا ہے, ایسی بات نہیں. یا بعض لوگ بڑے اپولوجیٹک ہیں, کہتے ہیں جہاد بس نفس کا ہے, بس جہاد تو شیطان سے ہے, بس جہاد تو اس سے ہے. نہیں, جہاد یقیناً قتال بھی جہاد ہی ہے. ہم کو اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کسی جگہ یہ کسی ملک میں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ دشمن اپنی فوج لے کے چڑھا چلا آ رہا ہے اور تم دعائیں اور پھول پیش کرو. کہیں یہ نہیں ہوتا. نہ کبھی فوجیوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ او غلطی سے اگر دشمن کے فوجی کو تم نے اپنی پستول یا تلوار سے مارا, جھٹ بینڈیڈ لگانا جا کے اس کے اوپر, سوری کہنا, ڈیٹول سے دھونا زخم, یہ کوئی نہیں کہتا. قوت کے ساتھ جنگ کرو, بجائے کہ لمبا سلسلہ چلتا رہے. ایک دفعہ قوت کے ساتھ جنگ کر کے اور جنگ کا سلسلہ وہاں ختم ہو جائے. ڈسیسو وار کو اسلام پسند کرتا ہے, بجائے کہ وہ ڈریگ کرتی چلی جائے سالوں سال. جسٹ گیٹ اٹ اوور وتھ, تاکہ آگے ریہیبلیٹیشن اور پیس کا نظام اور کام آگے چل سکے. فرمایا وقاتلوہم, ان سے لڑو, حتی لا تکون فتنہ, یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے, ویکون الدین للہ, اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. للہیت, تقوی جو تم نے روزے سے حاصل کیا تھا, اب میدان جنگ میں اس کا مینیفیسٹیشن دیکھیں گے. تقوی جو ہے وہ جانماز تک, عبادات تک محدود نہیں ہے. جنگ ہے تو بھی تقوی کی ضرورت ہے, گھریلو معاملات ہیں تو بھی تقوی کی ضرورت ہے. فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے, اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. لہذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح دست درازی کرو. واتقوا اللہ, لیکن اللہ سے ڈرتے رہو, اور یہ جان رکھو اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. احسان کا طریقہ اختیار کرو. ان اللہ یحب المحسنین, اللہ کو محسن اچھے لگتے ہیں. محسن کون ہیں؟ جو برابر برابر کا نہیں کرتے. محسن وہ ہیں جو حق سے بڑھ کر دیتے ہیں. آگے بڑھ کر کرنے والے بن جاؤ. اور کہا کہ دیکھو یہ نہ ہو کہ اسلام غریب ہو اور مسلمان امیر ہو. اگر تم خرچ نہیں کرو گے اسلام کی خاطر, اسلام کی سربلندی کے لیے, تو بہت خرابی پیدا ہوگی. تم اگر آج خرچ کر رہے ہو اسلام کی خاطر, انصاف کی خاطر, پیس کی خاطر, ایسا ماحول بنے گا جس میں تمہارے ہی بچوں کی حفاظت ہوگی. تم اپنی فیوچر جنریشن کے لیے خرچ کر رہے ہو, اگر کر رہے ہو وہی نفع اٹھائیں گے, انہی کے لیے ہدایت آسان ہوگی, انہی کی زندگیاں پرسکون ہو جائیں گی. اب آگے حج کا ذکر آ رہا ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اللہ کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے. جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اس کو پورا کرو. اب دیکھیے رمضان کے بعد ہی لوگ حج کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. تو جو بھی آپ میں سے حج کے لیے جانے کا ارادہ کر رہے ہیں, علم حاصل کیجئے, مائنڈ سیٹ بنائیے, آپ اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا علم حاصل کیجئے, اور نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ریئلی میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی جو ہے وہ بس تیری اطاعت میں ڈل جائے. مقبول حج کی علامت کہ دنیا سے زیادہ آخرت کی طرف دل کا رجحان ہو جائے. تو یہ ہے اللہ کے لیے حج کرنا. فرمایا ترجمہ ہے, اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو, اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. لیکن جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو, اس بنا پر منڈوا لے, اسے چاہیے فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے. اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں. اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو, اور خوب جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں. جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں نہ کوئی شہوانی فعل ہو,
اور نہ کوئی بد عملی ہو، ولا جدال فی الحج، اور نہ لڑائی جھگڑا ہو. اس کی اجتماعیت ہے نا، اجتماعیت کو تو جھگڑا، بحث، مباحثہ، اپنے حقوق کی کھینچاتانی اور اپنے آپ کو اہمیت دینا، یہ جھگڑوں کا باعث بنتی ہیں نا چیزیں، اور یہ پھر اجتماعیت کو نقصان پہنچاتی ہیں. تو حج اجتماعیت کا موقع ہے. اس کو اگر ہم باقی اجتماعی مقامات اور محفلوں کے لیے بھی اگر ہم اپنے طور پہ سمجھ لیں تو ہمارے ہاں سب اجتماعات بڑے پیسفل ہو جائیں. جہاں سب مل کر بیٹھیں، تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک کر لیں، اپنے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ کھینچا تانی نہ کریں. کوئی آتا ہے آپ جگہ دے دیجئے، الحمدللہ کسی نے کوئی آپ کی سیٹ پر بیٹھ گیا، کوئی بات نہیں، معاف کر دیجئے. واللہ یحب المحسنین، اللہ کو محسن اچھے لگتے ہیں. فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو نیک کام تم کرو گے اللہ کو علم ہوگا. اور سب سے بڑی نیکی انسان اپنے نفس پر قابو پالے، اپنے آپ کو ذرا کٹ ڈاؤن ٹو سائز کر لے، یہ بہت بڑی نیکی ہے. وَتَزَوَّدُوا، اور سفر حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ. سب سے بہتر زیادہ راہ تقوی ہے. بس اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو. اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تم کو دی. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، خود ساختہ طریقے ایجاد مت کرنا ذکر کے، تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے. تم وہی طریقہ اختیار کرو جو تم کو قرآن اور سنت نے بتا دیا، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. پھر جہاں سے اور سب پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر جب تم حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. لیکن اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بہت فرق ہے. ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا، اللہ مجھ کو دنیا دے دے. حسنہ نہیں کہا اس نے، بس دنیا دے دے، حلال سے آئے حرام سے آئے، کچھ بھی ہو بس اللہ مجھ کو دنیا دے دے. اور جو حج پر جاتے ہیں اور لوگ آپ سے کیا دعائیں منگواتے ہیں وہ بھی آپ ذرا سوچ لیجئے. دنیا مانگنے کو منع نہیں کیا، بیلنس بھی ہونا چاہیے. اللہ سے بخشش بھی مانگو، اللہ سے نیکیوں کی توفیق بھی مانگو، اللہ سے نیک صحبت بھی مانگو، اللہ تعالیٰ سے تقوی بھی مانگو. صرف دنیا مانگتے ہو، فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. دنیا ہی حواسوں پر سوار، وہاں بھی گئے تو دنیا، وہاں بھی گئے تو بازار، وہاں بھی گئے تو بس سونے کی دکانیں اور شاپنگ، اور تقوی کا خیال ہی نہ رہا. وَمِنْهُمْ، اور کوئی ایسے ہیں من یقول، جو کہتا ہے ربنا، اے ہمارے رب، آتینا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہم کو دنیا کی بھلائیاں دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اللہ ہمیں آخرت کی بھلائیاں دے، وقنا عذاب النار، اور اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. یہ گنتی کے چند دن ہیں جو تم کو اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. پھر کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس آ گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی حرج نہیں، بشرط یہ کہ یہ دن تقوی کے ساتھ بسر ہوئے ہوں. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خوب جان لو ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے. انسانوں میں تو کوئی ایسا بھی ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حقیقت میں بدترین دشمن حق ہوتا ہے. الد الخصام، خصم جھگڑے کو کہتے ہیں. منافق کی ایک علامت ہے کہ جھگڑے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اذا خاصم فجر، پھٹ پڑتا ہے، گالم گلوچ پہ اتار آتا ہے، ہاتھا پائی پر اتار آتا ہے، تیوریاں چڑھنے لگتی ہیں. اور کیا معاملہ ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. لیکن حقیقت میں بدترین دشمن حق ہوتا ہے جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے، زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے، نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جس کو گواہ بنا رہا ہے فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا. اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے. ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اب کنٹراسٹ، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کون ہے، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ،
دوسری طرف انسانوں میں ہی کوئی ایسا ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، لگا دیتا ہے. کسی نے کہا نا کہ یہی متاع عزیز ہے، کھپا دے، ٹکانے لگا دے اسے. کیا بچا بچا کے رکھتے ہو؟ اپنے آپ کو کس میں کنورٹ کر رہے ہو؟ کس کو تم اچیومنٹ کہتے ہو؟ گھر بنانے کو، فریج خریدنے کو، بڑا فلاں اسکرین کا ٹیلی ویژن خرید لینے کو تم اس کو کامیابی سمجھتے ہو؟ تم سمجھتے ہو کوئی اچیومنٹ ہے یہ کہاں اچیومنٹ ہے؟ جو لگ گیا، جو کھپ گیا، جو تھک گیا اللہ کی راہ میں، جس نے مشن بنا لیا اللہ کے دین کی خدمت کرنا، جو اللہ کی بات کو بڑا دیکھنا چاہتا ہے، جس کو کبھی رونا اس بات پر بھی آتا کہ اللہ تیرا دین کس حال میں پڑا ہے، اللہ تیرے دین کو بھی تو ٹیلنٹ کی ضرورت ہے، اللہ تیرے دین کو بھی تو لائلٹیز چاہیے، ہمارا وقت چاہیے، ہماری انرجیز چاہیے. اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیا اللہ کی خوشی کی خاطر. گاڈ کانشیس. لوگ پاگل کہتے رہیں، کریزی کہتے رہیں، فنڈو کہتے رہیں، فسادی کہتے رہیں، نہیں، اللہ نے خرید لیا. اللہ ایسے بندوں پہ بہت مہربان ہے. اب دعوت دی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے. دیکھیں میں اور آپ تو لبیک کہیں گے نا، ہم کہیں گے اللہ میں حاضر ہوں. کیا کرو؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. 100% لائلٹی، 24/7 مسلم بن جاؤ. صرف جانماز کے اور مکے کے مسلمان مت ہونا، میرج ہال کے بھی مسلمان ہونا. ہم اتنے حیران ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ شادی بیاہ کا سنت سے کیا تعلق؟ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ مزہ خراب کرنا ہے سب کا، اسپوائل سپورٹ بننا ہے، دوسروں کی خوشیاں نہیں دیکھی جاتی تم لوگوں سے. نہیں، بات یہ نہیں ہے. اللہ کی مرضی نافذ کرنا چاہ رہے ہیں. خود نہیں کرتے تو ہمیں چھوڑ دو ہمارے حال پر. ہر جگہ کرنا ہے اللہ کی مرضی کو. پوری کی پورے تم دین میں آ جاؤ 100% لائلٹی کے ساتھ. حصے بکھرے مت کرو تم دین کے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. دیکھیے دین سخت کس کو لگتا ہے؟ جو کنارے پر کھڑا رہے. کنارے پر کھڑا ہوتا ہے انسان انسیکیور فیل کرتا ہے، انسرٹن فیل کرتا ہے، ٹینشن آتا ہے اس کے اندر، ڈسیسو نہیں ہوتا کہاں جاؤں. اور جو کنارے پر کھڑا ہوتا ہے بھاگ نکلنے میں وہ پہل بھی کرتا ہے، جھٹ بھاگ جاتا ہے. بیچ میں کوئی اگر ہے تو پیس ہے، ٹرینکولیٹی ہے، سکون ہے، اور اصل مزہ دین کا بیچ میں ہے. اگر آپ کو پیزا آفر کیا جائے، آپ اس کا بیچ کا حصہ کھائیں گی یا کنارہ؟ کنارہ کوئی نہیں کھاتا. بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سینڈوچ بعض دفعہ وہ کناروں پہ سے کتر لیتے ہیں، پھر بیچ کا یمی والا حصہ کھاتے ہیں. ساری نرمی، سارا مزہ بیچ میں. تو جو پورا دین میں داخل ہو جاتا ہے وہ بڑا سیکیور، بڑا اسٹیبل، بڑا کانفیڈنٹ، اس کو دین کی نرمی ملتی ہے. اور لوگ بیچ میں کیوں نہیں آنا چاہتے؟ سمجھتے سختی زیادہ آ جائے گی. اور جو کنارے پر کھڑا ہے سختی اس کا نصیب ہے. کیوں کھڑے ہو کنارے کے اوپر؟ پورے کے پورے اندر آ جاؤ. اللہ کیا تم کو ضائع کرے گا؟ اللہ تو خود السلام ہے، اللہ سلامتی دینے والا ہے. آپ کے گھر کوئی ملنے آتا ہے، آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے، یا اپنے گارڈز لے کر آتا ہے، آپ انسلٹ فیل کریں گی. تو ہم جب اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، دارالسلام، دارالاسلام، تو عقل کے گارڈ کو کیوں ساتھ لے کر آتے ہیں؟ قرآن کے احکامات کو ہم کیوں پہلے عقل سے پوچھتے کہ آپ اجازت دیں گی تو میں یہ کام کروں گا؟ نہیں. حج نے کیا سبق سکھایا؟ ٹوٹل فرما برداری. بڑے بڑے عقل مند آپ کو وہاں مزدلفہ میں کنکریاں چنتے نظر آتے ہیں. تو بہت اچھا ہے کہ دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. عقل سے کہا کرے گیو می اے بریک، جسٹ لیو می الون، مجھے کبھی دل سے بھی سوچنے دو. تو پورے کے پورے آ جاؤ تو دیکھو تمہیں کتنا مزہ آئے گا. اور پھر آگے فرمایا، ترجمہ ہے کہ جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں ان کو پا لینے کے بعد اگر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان لو اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے. ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا وہ منتظر ہیں اس بات کے کہ اللہ بادلوں میں فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ یہ کر ڈالا جائے؟ اور آخرکار سارے معاملات تو اللہ ہی کے آگے پیش ہونے والے ہیں. بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے ان کو دکھائیں، اور پھر یہ بھی ان سے پوچھو اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو بدبختی، شقاوت سے بدلتی ہے، اللہ اس کو کیسی سخت سزا دیتا ہے. ہم تو خود ایک عبرت کا سامان ہے نا اس وقت مسلمان دنیا کے لیے، کہ اللہ نے ہم کو امت وسط بنایا، خیر امت بنایا، اور آج کیا ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ.
आजिल्लत और मस्कनत दे मारी गई है हम पर, तो सोचने की बात है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। ब्लेम गेम खेलने का फायदा नहीं। हम अपने आप को देख लें, हम अपने आप को ठीक कर लें, हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं। हमने इस्लाम में 12 बाटी की है, बफे की तरह ट्रीट किया है। जो पसंद आया ले लिया, जो कन्वीनियंट हुआ ले लिया, जो कन्वीनियंट नहीं है छोड़ दिया। नतीजा सारे मुसलमान उम्मत के माथे पे लिखा हुआ है। अल्लाह को ये पार्शल ओबीडियंस नहीं चाहिए, अल्लाह को अच्छी नहीं लगती ये। बनी इसराइल ने ये काम किया था, अल्लाह राजी नहीं था, अल्लाह खफा हो गया उनसे। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, जिन लोगों ने कुफ्र की राह इख्तियार की है उनके लिए दुनिया की जिंदगी बड़ी महबूब और दिलपसंद बना दी गई है। ऐसे लोग ईमान की राह इख्तियार करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, मगर क़यामत के रोज परहेजगार लोग ही उनके मुकाबले में आली मकाम होंगे। रहा दुनिया का रिस्क तो अल्लाह को इख्तियार है, जिसको चाहे बेहिसाब दे। ईमान का लिटमस टेस्ट, एसिड टेस्ट, मजाक उड़वा सकते हो? तमाम रसूलों का मजाक उड़ा। इस माशरे में रहते हुए अगर कभी मेरा या आपका मजाक नहीं उड़ा, यह है लम्हा फिक्रिया। ये सोचने का मकाम है कि लोगों ने मुझे क्यों एक्सेप्ट किया हुआ है। ऐसा तो नहीं कि मैं खाली मस्जिद और मक्का और जानमाज की मुसलमान हूं। ऐसा तो नहीं कि मैं जिस मजलिस में होती हूं उसी मजलिस के रंग में मैं रंग जाती हूं। एम आई सो पीपल कॉन्शियस? क्या मुझे डर हर वक्त ये लगा रहता है हाय कोई मुझ पे हंसे ना? आसान नहीं है, इसलिए कि बहरहाल पैसे का सदका आसान है, इज्जत का सदका बड़ा मुश्किल है। नफ्स का सदका, मजाक उड़वाना, सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने 2 कौड़ी का करना, लेकिन ईमान वाले कर जाते हैं। अल्लाह कदर करेगा, अल्लाह के लिए बेकदर होके तो देख, कदर की हद ना कर दे तो देख कहना, अल्लाह के कूचे में बिके तो देख, अल्लाह अनमोल ना कर दे तो कहना, करके तो देखें, आजमाइश शर्त है। फरमाया इब्तिदा में सब लोग एक ही तरीके पर थे, फिर यह हालत बाकी ना रही, इख्तिलाफात रूनुमा हुए, तब अल्लाह ने नबी भेजे जो रास्त रवी पर बशारत देने वाले और कजरवी के नताइज से डराने वाले थे, और उनके साथ किताबें बरहक नाजिल की ताकि हक के बारे में लोगों के दरमियान जो इख्तिलाफात रूनुमा हो गए थे उनका फैसला करे। इख्तिलाफ उन लोगों ने किया जिन्हें हक का इल्म दिया जा चुका था। उन्होंने रोशन हिदायत पा लेने के बाद महज इसलिए हक को छोड़कर मुख्तलिफ तरीके निकाले कि आपस में ज्यादती करना चाहते थे। ला इल्म इंसान का इख्तिलाफ बिनाइन होता है, इल्म आने से ठीक हो जाता है। आलिमों का इख्तिलाफ मिलिग्नेंट होता है, वो अर्ज टू डोमिनेट की वजह से इख्तिलाफ कर रहे होते हैं। दीनदारी के नाम पर दुकानदारी हो रही होती है, तो लिहाजा उसमें खराबी पैदा होती है। अब जो वाकई सिंसियर हैं अल्लाह के साथ, उनका कोई अगर इख्तिलाफ है तो फरमाया बस जो लोग अंबिया पर ईमान ले आए उन्हें अल्लाह ने अपने इज़्न से उस हक का रास्ता दिखा दिया जिसमें लोगों ने इख्तिलाफ किया था। अल्लाह जिसको चाहता है राह रास्त दिखा देता है। कभी कोई चीज आपके सामने आए और कहा जाए कंट्रोवर्शियल इशू है। एक्चुअली बनी इसराइल का आपने देखा था ना, उन्होंने कहा था गाय के बारे में कि भाई गाय तो बड़ी मुश्तबा हो गई है हम पर। करना जब नहीं चाह रहे थे तो कह दिया भाई गाय का ज़िबा करना तो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल इशू हो गया। आज भी मुसलमान जिस चीज पर अमल नहीं करना चाहते कह देते कंट्रोवर्शियल इशू है। तो जब आपके सामने कोई ऐसी बात आए आप सीधा अल्लाह से मांगिए, अल्लाह तो मेरा दिल खोल दे, अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़नी लिमा तुहिब्बु व तर्दा, अल्लाह तो तौफीक दे मुझको उस काम की जो तुझे पसंद है जिससे कि तू राजी है। अल्लाह खोलेगा दिल। अम हसिबतुम, क्या तुमने गुमान किया ए मुसलमानों तुम जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे इतनी आसानी से? खाली कह देने से मुसलमान हो, मजाक भी नहीं उड़े, आजमाइशी भी नहीं आए, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी भी रहे, तुम सोशल आउटकास्ट भी ना बनो, तुमको अपने नफ्स पर और अपनी हैबिट्स पर काम भी ना करना पड़े, तुम्हें कंफर्ट जोन छोड़ना भी ना पड़े और तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। इट्स नॉट दैट सिंपल। अल्लाह का सौदा महंगा है, अल्लाह का सौदा सस्ता नहीं है, अल्लाह का सौदा जन्नत है। और ये मुश्किलात किस पर आएंगी? जो पूरे के पूरे दिन में दाखिल हो। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। मुनाफिक तो स्केप रूट खुली छोड़कर आता है। यहां अपोजिशन आई वहां कॉम्प्रोमाइज को तैयार, यहां मुखालिफत हुई वहां छोड़ने को तैयार, इस रास्ते से मुश्किल आई फरार को तैयार। वो तो स्केप रूट खुला रखकर आता है, वो थोड़ी फंसता है। अल्लाह के नाम के साथ जो सिंसियर होते हैं वो डट कर खड़े होते हैं, ईमान नहीं बेचेंगे। तुम जो करना चाहते हो कर लो। तो अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, तुमने सोचा खाली कलमा पढ़ के जन्नत में दाखिल हो जाओगे?
حالانکہ تم پر تو ابھی وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے. ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ آگاہ ہو جاؤ، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. ان مع العسر یسرا، مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہیں. ماں بچہ پیدا کرتی ہے، لیبر پینز بڑھتے ہیں، پیک پر پہنچتے ہیں تو ڈیلیور ہوتا ہے نا. اگر لیبر پینز ٹھنڈے ہونے لگ جائیں ڈاکٹرز پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی چیز ڈیلیور ہوتی ہے، کوئی کام کی چیز آگے آتی ہے، مشقتوں کے ساتھ آتی ہے. مشقتوں سے مت گھبرائیں، اللہ کوئی کام لینا چاہ رہا ہے آپ سے جو اللہ آپ کو پختہ کر رہا ہے. ڈائمنڈ کب بنتا ہے؟ جب اس پہ کٹ لگائے جاتے ہیں، جب وہ پریشر اٹھاتا ہے، ورنہ تو کوئلہ رہ جائے. پریشر کی وجہ سے وہ کاربن جو ہے وہ ڈائمنڈ کی شکل اختیار کرتا ہے، ہارڈن ہو جاتا ہے انسان، پکا ہو جاتا ہے، مشکلات اٹھانے کے بعد ایکسپیرینسڈ ہو جاتا ہے تو کام کا ہوتا ہے دین کا. پر ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ فیاض بھی ہوتے ہیں. یسألونک ماذا ينفقون، لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. جواب دو، جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اسے باخبر ہے. اللہ کے لیے کرو. رشتہ داروں پر اس لیے خرچ مت کرو کہ تم نے آج تحفہ دیا وہ کل اس سے بڑھ کے تم کو تحفہ دیں گے. اور والدین بھی جب بوڑھے ہو چکے ہو تو خرچ کرو. تو یہ وہ کیٹیگریز ہیں جن سے ریٹرن کی امید نہیں ہونی چاہیے. مسافر سے تو ویسے بھی نہیں، مسکین تو ویسے بھی کچھ نہیں دے سکتا. رشتہ داروں کو بھی دے رہے ہو، والدین کو بھی دے رہے ہو، اللہ کی خاطر، بادشاہ کی خاطر دو نا. بادشاہ جو دے گا تم خوش ہو جاؤ گے. تم فقیروں سے صلہ کیوں چاہتے ہو؟ اب آگے ذکر آ رہا ہے جنگ کا. کتب علیکم القتال، تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور تم کو ناگوار ہے. پتہ چلا کہ اسلام کوئی بلڈ تھرسٹی دین نہیں ہے. مسلمان بلڈ تھرسٹی نہیں تھے، بلڈ لسٹ نہیں تھا ان کے اندر. ان کو جنگ کرنا مشکل لگا، لیکن فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کوئی چیز تم کو اچھی نہیں لگتی ہو، اسی میں تمہاری خیر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور کوئی چیز تم کو اچھی لگتی ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. نہ شریعت سے لڑے، نہ تقدیر سے لڑے. نہیں بھی اچھا لگ رہا شریعت کا حکم، کہہ دیں بھی اللہ نے کہا، میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں. آج اچھا نہیں لگ رہا، کل نتیجہ بہت اچھا نکلے گا اس کا. آگے فرمایا یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے. کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، اچھا نہیں ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ اللہ والوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے. والفتنة اکبر من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ برا ہے. یہ جو اپنا ایک معیار بنایا ہے کافروں نے، اور وہ انجرڈ سینس آف جسٹس کے ساتھ مسلمانوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آج سے نہیں ہے، پہلے سے ہے. ذاتی کے جواب میں جب مسلمان ریاکٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں لو یہ دیکھو کیسے مسلمان ہیں. تو ان کی ذاتیاں بھی یاد دلا دیں، تم اپنی ذاتیاں بھی دیکھ لو، اپنے مظالم بھی دیکھ لو. ہاں ریاکشن کرنا نہیں چاہیے مسلمانوں کو، لیکن ریاکٹ اگر کر گئے تو وہاں بھی ان کا ریشیو پروپورشن اللہ تعالیٰ نے درست کر دی کہ تم بھی اپنی نانصافی دیکھ لو. تم کوئی چیمپئن نہیں بن سکتے جسٹس کے، تم اس قابل ہو نہیں کہ تم سیلف رائچس ایٹیٹیوڈ اختیار کرو. تم نے بھی بڑا فتنہ اٹھایا ہوا ہے دنیا میں. فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں. اور خوب سمجھ لو جو تم میں سے کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت پہ جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل نہ کرے. سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، بس اللہ ہمیں ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں. اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے. پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے. اب یہ انیشل احکامات ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر، ابھی شراب اور جوا حرام نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ شراب اور جوا اربوں کی گھٹی میں پڑا تھا.
اگر امیجیٹ آتے ہی اسلام ان کو شراب جوئے سے روک دیتا، ہو سکتا ہے نہ روکتے. تو ایک چیز یاد رکھیے، عقیدے میں تو ریولیوشن ہے. ابھی اس وقت کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور عمل میں ایولیوشن ہے، تدریج ہے. سٹیپ بائی سٹیپ انسان عادتوں کو چھوڑ کے دوسری عادتیں اپناتا ہے. عادتیں کمفرٹ زون ہوتی ہیں نا، کمفرٹ زون کو چینج کرنا بھی بڑا جہاد ہے، بڑی ہجرت ہے. اس میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اس میں ٹائم فیکٹر درکار ہے. تو گریجولی یہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا اور ان کو نافذ کیا. تو فرمایا، پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو ضرورت سے زیادہ ہو خرچ کر دو. اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کی بھلائی ہو وہی اختیار کرو، لیکن اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہن سہن مشترک رکھو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. آخر وہ تمہارے ہی تو بھائی بند ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. اللہ چاہتا اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، لیکن وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. اب کچھ گھریلو معاملات کا ذکر آ رہا ہے. اب یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ نکاح اور طلاق اور اس قسم کے گھریلو معاملات بیان کیے جا رہے ہیں. یہاں سب جگہ تقوی کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ جو سرمایہ جو کمائی ہے رمضان میں یا حج پر جا کر، اب دیکھتے ہیں وہ کیسے اس کا اظہار ہو رہا ہے تمہاری روزمرہ ایوری ڈے لائف کے اندر. تقوی کی ضرورت ہر قدم پر ہے. تو شادی کا ذکر کیا، ترجمہ ہے تو مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن لونڈی شریف مشرک زادی سے بہتر ہے. مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تم کو بہت پسند ہو. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. یہ لوگ تم کو آگ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت حاصل کریں گے. دیکھیے جو شادی کا تعلق ہے یہ عارضی تعلق نہیں ہے، خاندانوں کی بنیاد ہوتی ہے اس کے اوپر. آخرت تک اس کے اثرات چلیں گے اور قبر میں بھی اس کے اثرات ہمیں محسوس ہوں گے. تو لہٰذا سوچ سمجھ کے شادی بیاہ کا بندھن باندھنا چاہیے اور پریفرنس دین کو دینی چاہیے. اب آگے چونکہ طلاق کے مسائل آ رہے ہیں اور اس کی کیلکولیشن جو ہے وہ پیریڈز کے حساب سے ہوتی ہے، عدت کی کیلکولیشن. اب یہاں پیریڈز کا ذکر، مینسز کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائیں. جب وہ پاک ہو جائیں ان کے پاس جاؤ اس طرح جس طرح اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں. یعنی خاص میاں بیوی کا تعلق مینسز میں منع ہے. اس کے علاوہ باقی ایک ہی گھر میں رہنا، کام دھندا اور باقی کلوز کانٹیکٹ، فزیکل کانٹیکٹ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. ہم کہتے ہیں لو جی کوئی گلیمر ہی نہیں ہے. تتلی کہہ دیتا اللہ، چاند کہہ دیتا، پھول کہہ دیتا مجھ کو. تو تتلی ایک فلیٹنگ ایگزسٹنس، سپرفلوئس قسم کی چیز. ہم تتلیاں ہیں، دو پر لے کے اڑ رہی ہیں یہاں سے وہاں. پھول ہے جس کا جی چاہا چھوتا ہوا چلا گیا، سونگ لیا. چاند ہے ہر ایک کے لیے اویلیبل، جو چاہے اپنی آنکھیں سیکے ٹنڈی کرے ہمارے حسن سے. نہیں، کھیتی کی اگزامپل گلیمرس تو بہت نہیں ہے لیکن ریسپیکٹیبل ہے. اور آج کی عورت ریسپیکٹ مانگ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ مجھ کو مولیسٹیشن سے بچا لو، مجھ کو اسولٹ سے بچا لو، مجھ کو ریپ سے بچا لو، مجھ کو گندی نگاہوں سے بچا لو. اسلام تو بچاتا ہے، عورت کی عزت کا محافظ ہے. مرد کو محافظ بنایا، مرد کی پروٹیکٹیو انسٹنکٹس جگائی ہیں. کھیتی پر تو کتنا وقت لگتا ہے، ذہنوں پر سوار رہتی ہے. اتنا ریسپیکٹیبل امیج دیا ہے عورت کا کہ تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، یعنی جائز طریقے سے، اور اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کے ناراضی سے بچو. خوب جان لو تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری سنا دیجئے.
اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال مت کرو جس سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر کوئی اللہ گرفت نہ کرے گا، لیکن جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا. اللہ بہت درگزر کرنے والا بردبار ہے. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہے تو اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھے. یہ عدت طلاق بتائی جا رہی ہے. اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں. انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے. اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں. عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر وہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. ہم کہتے ہیں واٹ از دس؟ ایکوالٹی. اسلام میں ایکوالٹی نہیں ہے. اسلام کو اگر ایک لفظ میں ہم سم اپ کرنا چاہیں، اسلام کا نعرہ ہے جسٹس. ایکوالٹی میں جسٹس ہو سکتا ہے نہ ہو پائے. عورت اور مرد میاں بیوی کی حیثیت سے پارٹنرشپ کے اندر ہیں، ایکول نہیں ہے، اپوزٹ نہیں ہے، کمپلیمنٹری ہیں. اور للرجال علیہن درجہ، یہ خاص شوہر بیوی کا رشتہ ہے. سارے مردوں کو ساری عورتوں پر ایک درجہ فوقیت نہیں ہے. ماں کو فوقیت ہے یا باپ کو؟ اور کتنے درجے؟ 3 درجے ماں کو فوقیت ہے. اور ماں کی فرما برداری بیٹا کرے گا یا نہیں، یا بیٹے کو ماں پر فوقیت ہوگی؟ کرے گا. یہ شوہر بیوی کی بات کی جا رہی ہے اور یہ نیچرل ہے، یہ عورت کی فطرت ہے کہ ایک درجہ میرا شوہر مجھ سے آگے ہی ہو. آپ نے کسی لڑکی کو دیکھا کہ وہ کہے کہ ہاں اماں میری شادی کیجیے گا لیکن میرا ہسبینڈ کم از کم 2 انچ مجھ سے چھوٹا ہو، یا کم از کم وہ ایسے کر میں جو ہوں، میں نے اگر ایم اے کیا ہے تو اماں بس BA سے زیادہ ہسبینڈ نہیں ڈھونڈیے گا. کبھی آپ نے یہ کہا؟ کبھی سنا؟ کیا چاہتی ہیں لڑکیاں؟ میرا میاں مجھ سے زیادہ ٹال ہو، میرا میاں مجھ سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہو. آئی وانٹ ٹو لک اپ ٹو ہم. یہ چاہتی ہیں لڑکیاں. تو اس میں کیا خفا ہونے کی بات ہے؟ نیچرل تو ہے. اچھا ہے، اللہ نے ایک درجہ دیا، ذمہ داری بھی زیادہ ڈالی ہے اللہ نے ان کے اوپر. واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب اقتدار رکھنے والا، حکیم اور دانا ہے. یعنی اپنے دل میں اللہ کے خلاف بدگمانیاں مت لانا. طلاق 2 مرتبہ ہے تو یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے. اچھا، اب یہاں سے آپ دیکھیے انداز. لگتا ہے کہ آن بہاف آف ویمن اللہ بات کر رہا ہے. لگتا ہے کہ اللہ آگے ہے اور لگتا ہے کہ اللہ نے عورت کو اپنے پیچھے پروٹیکشن میں رکھا ہوا ہے، اور عورت کی بہاف پہ اللہ مردوں سے ڈائریکٹلی بات کر رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ میری بندیاں ہیں، ان کو تنگ مت کرنا، ان کے یہ رائٹس ہیں، ان کے یہ رائٹس ہیں، ان کی یہ رسپانسبلٹیز ہیں. یہاں سے لے کے سورہ نساء پر جب ہم پہنچیں گے سب مردوں کی رسپانسبلٹیز آپ دیکھتی چلی جائیے. ایز اے ہسبینڈ کیا کیا کرنا ہے، طلاق میں بھی کیا کرنا ہے. فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، ڈائریکٹلی مردوں سے خطاب. اے مردوں، اے شوہروں، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو کچھ تم ان کو دے چکے ہو، یہ جو میری بندیاں، جو تمہاری بیویاں. اور کتنا رسپیکٹ ہے نا اس کے اندر. کورٹ میں اللہ نے مجھے اور آپ کو نہیں کھڑا کیا ایک طرح سے، کہا کہ نہیں تم بہت رسپیکٹیبل ہو، تم آرام سے رہو، میں تمہارے بہاف پر بات کرتا ہوں. آنر نہیں فیل ہوتا آپ کو؟ آن بہاف آف یو اللہ بات کر رہا ہے. تو کہا مردوں سے تمہارے لیے جائز نہیں، جو کچھ تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو. البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو. ایسی صورت میں اگر تم کو یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں. عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے، یعنی خلا کا ذکر ہے. خلا میں عورت جو ہے وہ ایک طرح سے اپنے لیے جدائی خرید رہی ہوتی ہے، مہر واپس کر دے یا کوئی رقم ایسی ہوتی ہے. فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان سے تجاوز مت کرنا، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں.
پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اس کو طلاق دے دے. تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں مذائقہ نہیں. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں. پھر اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے ان کو روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، اور محض ستانے کی خاطر مت روکنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا در حقیقت وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کا کھیل مت بناؤ. طلاق واحد وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں سے کہا گیا کہ اللہ کی آیات کا کھیل مت بنانا، اور ہم کیا افسوس کریں کسی کا کھیل ہو گیا. سٹیپ بائی سٹیپ کتنا لمبا پروسیجر بتایا ہے، یہ کرو اور پھر یہ کرو اور پھر یہ کرو. ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دے کے دھکے دے کے تو نہیں بھیج دینا. ہم نے طلاق کا طریقہ کہاں سے سیکھا؟ قرآن سے نہیں، فلموں سے. کیوں طلاق ہے پہ تو گلا پھاڑ کر چیخنا شاید ضروری ہے، پھر 3 دفعہ کہنا ضروری ہے، پھر طلاق یافتہ بیوی کا شوہر کے قدموں میں گرنا بھی ضروری ہے، اور پھر بادلوں کا گرجنا بارش کا ہونا بھی ضروری ہے، اور رات کا اندھیرا بھی ہونا ضروری ہے، اور سوٹ کے سمیت دھکا دے کے باہر اس کو پھینکنا بھی ضروری ہے، پھر گانا چلنا بھی ضروری ہے. قیامت کے دن اللہ کہے گا تمہیں طلاق کا طریقہ کہاں سے سیکھا؟ کہیں گے اللہ فلموں میں تو ہیرو نے ایسے ہی کیا تھا. تو ہم ڈراموں سے اور ناولوں سے ہم جب دین سیکھیں گے تو جتنے بھی ہم بدزن ہوں اسلام سے کم ہے. سورس کی طرف آئیں. کیا طریقہ بتایا؟ فرمایا اللہ کی آیات کو کھیل مت بناؤ، بھول مت جاؤ. اللہ نے کس نعمت عظمی سے تم کو سرفراز کیا ہے، وہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، خوب جان لو اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں پھر اس میں مانے مت ہو کہ زیر تجویز شوہروں سے وہ نکاح کر لیں جبکہ معروف طریقے سے وہ نکاح پر راضی ہوں. تمہیں نصیحت کی جاتی ہے ایسی بات ہرگز نہ کرنا. اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لیے شائستہ پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں. ایموشنل سٹرینتھ کے لیے، فزیکل سٹرینتھ کے لیے، امیونٹی کے لیے، ہر چیز کے لیے ماں کا دودھ سب سے اچھا ہے. اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے ان کو کھانا کپڑا دینا ہوگا، لیکن کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے. نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے. دودھ پلانے والی کا یہ حق ہے، جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے. لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھوڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو یعنی فاسٹر مدر تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطی کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو. اللہ سے ڈرو اور جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں. یعنی عدت کس چیز سے روکے رکھیں؟ نکاح سے اور زینت سے. جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے. اور ہمارے شوہر کے انتقال کے بعد اگر عورت ایک اور نکاح کر لیتی تو ہم کیا باتیں بناتے؟ خود ہی مروایا ہوگا، پہلے سے افیئر ہوگا، شادی رچا لی. ہم کیا چاہتے ہیں؟ وفاداری کا معیار کہ مرے ہوئے شوہر کے نام پر زندگی گزار، اس پر ہم فخر کرتے ہیں. اسلام یہ ظلم نہیں کرتا، یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ ظلم ہے. تو شادی کو تو انکریج کیا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے شادیاں کی ہیں، اور کوئی عورت اپنے میاں کو نہیں کھاتی. کسی کا ہاضمہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ میاں کو کھا پی کے برابر کر دے. یہ سب توہمات کی باتیں ہیں. دراصل فرمایا اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ نکاح کا پیغام اشارے کنائے میں ظاہر کرو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں. اللہ جانتا ہے ان کا خیال تمہارے دل میں آئے گا. مگر دیکھو خفیہ عہد اور پیمان مت کرنا.
اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک مت کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو، اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ یعنی یہ نہ کرو کہ عدت میں ہال بک کرا لیا، جوڑا بننے کو دے دیا، عدت پوری ہوئی جھٹ شادی کر دی، نہیں، ساری تیاریاں بعد میں شروع ہوں گی۔ فرمایا فاحذروا، اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے، یعنی گفٹ دے دو، ڈیورس ہو رہی ہے، تلخ معاملہ ہے، اس کو تحفے تحائف سے مرہم رکھو، اس کی تلخی کو کم کرو۔ کہا کہ تم اس کی چیزیں بھی رکھ لیتے ہو، یہ کوئی مردانگی ہے کہ جو بیوی اپنے ماں کے گھر سے کوئی چیزیں لائی تھی وہ بھی واپس نہیں کر رہے ہو؟ یہاں تو اللہ کہہ رہے تم تحفہ دے دو، یہ اخلاق سکھائے جا رہے ہیں۔ فرمائے کہ کچھ نہ کچھ ضرور دے دو۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے۔ حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے محسنوں کے اوپر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو۔ تعفو اقرب للتقوی، یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھنے والی چیز ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو مت بھولو، تمہارے اعمال اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے شوہر، اللہ نے تجھے درجہ بھی تو ایک دیا ہے، زیادہ ظرف ہونا چاہیے، زیادہ سخاوت ہونی چاہیے، میگنانمس بنو، تم دے دو پورا مہر اپنی بیوی کو، اس سے معاف مت کرواؤ۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً صلاۃ وسطیٰ کی۔ اللہ کے آگے ایسے کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ بدامنی کی حالت ہو، خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آئے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس سے کہ تم پہلے ناواقف تھے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں، 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں، اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب، اقتدار رکھنے والا، حکیم اور دانا ہے۔ اب یہ وراثت کے قانون سے پہلے کا معاملہ تھا۔ جب سورہ نساء میں قانون وراثت نازل ہو گیا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پہ کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے۔ حقاً علی المتقین، یہ متقیوں پر حق ہے۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام تم کو صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ یہیں پر انشاءاللہ آج ہم رک جاتے ہیں۔ بس ایک کمنٹ آپ کو سنانا ہے۔ ایک خاتون ہے امریکن جو مسلمان ہوئی ہیں، رڈلے کا آپ نے نام سنا ہوگا، افغانستان بھی گئی تھی، وہ اسلام قبول کیا۔ انہوں نے قرآن کھول کر طلاق کے احکامات پڑھے ہیں اور وہ کہنے لگیں I was amazed، حیران ہو گئی میں طلاق کے احکامات قرآن میں پڑھ کے۔ I thought it could have been written by a Hollywood divorce lawyer. In fact, that is probably where they got their inspiration from. کہتے اس قدر انصاف ہے، اتنا عورتوں کے حقوق کا خیال کیا ہے طلاق کے معاملے میں کہ میں تو حیران ہو گئی ہوں دیکھ کر۔ تو جس طرح طلاق دی جاتی ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو اسلام نے طریقہ بتایا وہ کچھ اور ہے۔ اللہ میں قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ یہاں پر ایک جو آج ہم نے ڈسکس کیا اس میں نیکی کیا ہے ایک ٹاپک ہے، وہ بھی آپ چاہیں تو آپ لے سکتی ہیں۔ حج کیسے کریں وہ بھی ہے، اسلامی ذبیحہ، راضی برضائے رب، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، نورانی دعائیں بھی موجود ہیں، تو آپ سٹال پر سے ان میں سے جو چیز چاہیں لے سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔